کہ رزق حلال کی تلقین. سرکار تاج الاولیاء رحمۃ رضوان اپنے فیض یافتہ اور عام لوگوں کو رزق حلال کی خصوصی طور پر تعریف فرماتے تھے اور انہیں شغل و اشغال کے طریقے بتاتے تھے. کسی سے کہتے محنت و مشقت کر کے کھاؤ اور اللہ اللہ کرو. کسی سے فرماتے کھانا نہ کھاؤ اور اللہ اللہ کرو. کسی سے کہتے کھاتے کھلاتے جی اور اللہ اللہ کرتے. حقیقت یہی ہے کہ رزق حلال روزی سے دل میں پاکی پیدا ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک چیزوں میں سے، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. یہاں پر حلال اور حرام ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، لیکن جس کو اللہ اور رسول نے حلال کیا تو اسی کو کھاؤ اور جس سے منع کیا اس سے بچو. اب وہ جیسے جانوروں میں حلال حرام بھی ہو سکتے ہیں، یا روزی حلال طریقے سے کمانا حرام طریقے سے کمانا، اس کی الگ الگ طریقے ہیں، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ حلال کھاؤ حرام سے بچو. حضرت ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہے. اسم اعظم یعنی اللہ کا بڑا نام. اسم اعظم آپ نے فرمایا کہ حلال رزق کھاؤ، پھر جو کچھ تم پڑھو گے وہی اسم اعظم ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی جو بھی اللہ کا کلام تم پڑھو گے وہی تمہارے لیے اسم اعظم بن جائے گا. جو تم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اسم اعظم تم مانگ رہے ہو نا، تو اسم اعظم بتاؤ اللہ. تو اسم اعظم تم رزق حلال کھاؤ، اس کے بعد جو کچھ پڑھو گے وہ سب کیا ہو جائے گا؟ اسم اعظم ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں حضرت سہیل بن عبداللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حرام خوری کے تمام اعضاء گناہ میں مشغول رہتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے، اور جو رزق حلال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء محض عبادت رہتے ہیں، اب وہ چاہے عبادت کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو. اور توفیق خیر ہمیشہ اسی کے شامل حال رہتی ہے جو رزق حلال کماتا اور کھاتا ہے. اللہ کی توفیق، توبہ کی توفیق، دعا کی توفیق اور اللہ کے قریب ہونے کی توفیق اسی کے شامل حال ہوتی ہے جو حلال کماتا کھاتا ہے. سرکار تاج الاولیاء کا یہ فرمانا کہ محنت و مشقت کر کے کھاؤ سچ ہے کہ حلال اور محنت کی روزی کے بغیر کوئی شغل یعنی کوئی کسب، کوئی اللہ کی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی ذکر کوئی فائدہ نہیں کرے گا. کوئی فکر اور کوئی مراقبہ پورا نہیں ہوتا. حلال نام ہے محنت کر کے روٹی کھانے کا اور ایک ایک پائی میں دیانت کرنے کا. اگر روزی حلال کی ہے تو دل میں پاکی اور تقدس آئے گا، خدا کا نور سینے میں مجلہ ہوگا، تاریکی دور ہوگی اور زمین و آسمان کے طبقات اس کے لیے کھل جائیں گے. اور اگر اس کے برعکس حرام خوری کی کیفیت ہے تو دل میں ناپاکی کے خیالات جگہ پاتے ہیں اور روز بروز حرص و طمع میں انسان گرفتار ہوتا ہے، دنیا کے دلدل میں پھنس جاتا ہے اور یاد خدا سے غافل ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حسرت و شرمندگی اور رنج کے ساتھ کف افسوس ملتا رہتا ہے اور ایسے ہی دنیا سے کوچ کر جاتا ہے اور اس کی انسانی زندگی برباد اور رائگاں ہو جاتی ہے. اور جو لوگ ذرا سی بھی عقل سلیم رکھتے ہیں وہ رزق حلال کا نہایت اہتمام کرتے ہیں. بزرگان دین عبادت و ریاضت کے ساتھ رزق حلال کی بہت ہی زیادہ پرواہ کیا کرتے تھے. ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں رزق حلال کے اوپر سے. حضرت اورنگزیب عالم کی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، بادشاہ ہندوستان بھی، اکھنڈ بھارت کے راجا، اکھنڈ بھارت کے بادشاہ تھے. ایک اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہے کبھی بھی شاہی خزانہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. اپنی محنت سے اپنی محنت سے ٹوپی سیتے، قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھتے اور اس کو بازار میں بیچتے، فروخت کرتے ٹوپی کو اور ہدیہ کرتے قرآن پاک کا، اور اس سے جو پیسہ آتا اس پیسے سے اپنا
ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ کے استاد تھے ملا جیون علیہ رحمت رضوان، اور بادشاہ لوگ جب اپنے اساتذہ کے پاس جاتے ہیں کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جاتے ہیں، تو بادشاہ اورنگزیب جب بھی حضرت کی بارگاہ میں جاتے تھے کچھ نہیں لے کے جاتے. کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت، کچھ لوگوں کا خیال ہوا کہ حضرت آپ جو ہے اتنے بڑے بادشاہ ہیں لیکن اپنے استاد کے لیے کچھ بھی لے کر نہیں جاتے. تو اورنگزیب عالمگیر فرماتے ہیں کہ میں لے کے تو جاؤں لیکن حضرت اس بات پہ تیار تو ہو کہ میں جو تحفہ لے جاؤں وہ قبول کریں گے. آج کے جو سب نہیں، پھر عرض کر رہا ہوں، کچھ پیر ایسے ہیں وہ اپنے مریدین کی حلال و حرام کی کمائی کی پرواہ نہیں کرتے. بس ان کا حال ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہمارا مرید حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھی تھے وہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، اور استاد بھی تھے. اب ہوا یہ کہ بہت ہی لوگوں نے جب پریشان کر دیا حضرت اورنگزیب عالمگیر کو، تو ایک مطلب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس 5 دینار لے کر کے پہنچے. 5 درہم سونے کے چاندی کے سکے 5 لے کر کے پہنچے. اور جب گئے تو استاد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا میں یہ قبول کروں گا لیکن پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ رزق حلال کرو. میں یہ تحفہ تمہارا قبول کروں گا لیکن پہلے ثابت کرو کہ یہ حلال کمائی کرو تبھی لوں گا. اب حضرت اورنگزیب عالمگیر نے فوراً اس وقت جو آپ کے خزانچی نے ان کو بلایا، وزیر خزانہ، اور کہا کہ جتنے کاغذات ہیں سب لے کر کے آؤ. سب حساب و کتاب دینے لگے کہ فلاں جگہ سے پیسہ آیا، فلاں جگہ گیا، فلاں آیا، فلاں جگہ گیا. ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے شاہی خزانے سے کچھ رقم ایکسٹرا پیمنٹ، یعنی ایکسٹرا پیمنٹ انہوں نے اٹھا لی. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے بس روک جاؤ یہ بند کر دو. اب فرمایا کہ تم نے یہ پیسہ کیوں لیا تھا بتاؤ. تو وزیر خزانہ نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرے بارش کا موسم تھا اور میرے گھر کی چھت رات کے وقت، ایک دیوار رات کے وقت ڈھہ گئی تھی، گر گئی تھی، اور اس وقت مجھے پیسے کی سخت ضرورت تھی تو میں نے ایکسٹرا پیمنٹ خزانے سے لے لی. اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے ایڈوانس پیمنٹ لی. اب پھر کیا ہوا تھا آگے بتاؤ. پھر یہ ہوا تھا کہ رات کے وقت مجھے کوئی کارگر نہیں مل رہا تھا، مستری. تو ایک مستری مجھے ملا، میں نے اسے پکڑا اور پکڑ کر اپنے ساتھ اپنے گھر لایا، اور گھر لانے کے بعد اس مستری نے میری دیوار کو کھڑے کیا. پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے اسے 5 درہم دیے، میں نے 5 اسے درہم دیے. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بس کرو، رک جاؤ. اور اپنے استاد سے کہتے کہ حضرت یہ وہی درہم ہے جو انہوں نے اس مزدور کو دیے تھے، اور اللہ کی قسم وہ مزدور نہیں، میں ہی وہ مزدور ہوں. یعنی انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا حضرت اورنگزیب نے کہ وہ وزیر خزانہ بھی اپنے بادشاہ کو نہیں پہچان پائے. تو ایسے ہمارے بزرگان تھے، ایسے ہمارے اکابرین تھے، تبھی اللہ نے ان کو ہندوستان کی سلطنت عطا فرمائی کہ وہ رعایا کا ایسا خیال کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور وہ دور تھا کہ جس میں ایک خاتون سونے سے لدی ہوئی خاتون بھی اگر راستے سے گزر جاتی، پہاڑوں جنگلوں سے گزرتی تو بے خوف ہو کے گزرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے چور اچکوں اور ڈاکوؤں کا ڈر تھا کہ یہ عمر کا دور ہے، اگر ہم نے یہاں پر اگر ہم نے اس پر زیادتی کی تو عمر کے ہاتھ کے کوڑے کھانے پڑیں گے. تو آج تو حکومت میں جو بیٹھے ہوئے بڑے بڑے وہ سب کرپشن کر رہے ہیں، وہ خود کھانے والے. اگر 1 ارب روپیہ حکومت وہاں سے نکالے تو یہاں پہنچتے 10,000 50,000 بچے، باقی بیچ میں جتنے بیٹھے سب کھا جائیں گے اس میں سے. روڈ کے لیے پیسہ سینکشن ہوتا ہے نا، تو کروڑوں ارب روپیہ سینکشن ہوتا ہے، لیکن یہاں پہنچتے وہ کچھ ہزار یا کچھ لاکھ ہی بچتا ہے ایک یہاں پر. باقی انشاءاللہ واقعہ میں